گھر والے اہل سنت ہیں, وہ کہتے ہیں شادی اپنے فرقے میں کرنی ہے. اہل سنت تو کوئی فرقہ نہیں ہوگا, بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہوں گے. اہل سنت یہ کہاں سے ہے؟ ان کا کیا سنی سے لینا دینا؟ غدارو, عزتیں تم نے قرآن بخاری مسلم کے نام پر ویل کی اور اپنے آپ کو سنی کہا. تم لوگوں کا سنیوں سے کیا لینا دینا؟ ٹھیک ہے, تم بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہو, سنی کہاں سے آئے؟ سنی تو وہ ہے جو آج پوری دنیا کے ساتھ ٹکر لیے بیٹھا ہوا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. ٹھیک ہے, تمہارا سنی سے کیا لینا دینا؟ غدارو, تم نے اہل سنت کے نام کو بیچا ہے. اہل سنت وہ ہوگا کہ اسے آپ قرآن کی آیت بتاتے ہوئے ڈرے, بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے ڈرے. وہ تو سنیت کا غدار ہے, ان کا سنی سے کیا لینا دینا؟ تو وہ آپ بالکل سنیوں میں ہی آپ نے رشتہ کرنا ہے. جیسے صحیح سنی نیٹو نہیں ہے کرنا, ایک تو نیجے کیا تعویذ کھانے والی چیز میں ملا کر ہلائیں تو وہ اثر کریں گی؟ ہاں اثر تو ہوگا, اس میں جو سیاہی ہے وہ گھل جائے گی, آپ کے پیٹ کے اندر جائے گی, بیماری ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہی اثر ہوئے گا تھوڑے سے. بس وہ فوڈ گریڈ مٹیریل کی انک ہونی چاہیے اس میں, رنگ جو ہے نا, تاکہ کم از کم آپ کا معدہ نہ خراب کرے. باقی دوسرا والا اثر کوئی نہیں ہے. ہاں اس کے لیے آپ نبی الاسلام کے تعویذات میری ویڈیو دیکھ لیں. تعویذات آخری 3 صورتیں ہیں المعوذات, 3 پناہ دینے والی صورتیں. صبح شام آپ نے 3 دفعہ پڑھنی ہے. ابو داؤد ترمذی میں آیا ہر چیز سے کفایت کریں گی. اور بخاری میں آیا کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے 3 دفعہ آخری 3 صورتیں پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ یوں دم کرنا ہے. اور مسلم شریف میں آیا کہ نبی الاسلام کے گھر والوں میں کوئی بیمار ہوتا تو آپ یہ آخری 3 صورتیں پڑھ کے اس پہ دم کیا کرتے تھے. بس یہ ہے جی مدنی تعویذات, یہ ہیں. اولاد کی خاطر کسی عورت سے شادی کرنا اور بعد میں طلاق دے دینا عورت کی مرضی کے ساتھ اسلام میں کیسا ہے؟ یعنی پہلے ہی آپ نے طے کیا ہوا ہے تو پھر تو نکاح وہی نہیں ہے. یہ تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے وہ نکاح ہی نہیں ہوگا جو پہلے آپ نے طے کیا. والد صاحب نے بولا ہے کہ انجینئر کو سنو یا گھر سے نکل جاؤ. یہ ہونا چاہیے تھا انجینئر کو نہ سنو. ہاں جی, تو ٹھیک ہے, میرے خیال آپ نے جتنا سن لیا یہ کافی ہے. اب آپ اس کے اوپر عمل کریں, ہم نے آپ کو جاگ لگا دیا, تو گھر سے پھر بھی انہوں نے آپ کو نکال دینا ہے. گل بد گئی ہے. کیا قبر رسول کعبہ اور دنیا کی ہر جگہ سے افضل ہے؟ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے جی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. باقی ظاہر ہے دنیا کی ہر جگہ سے افضل مدینہ شریف دنیا میں ہر جگہ سے افضل ہے. ہمیں جو ان سے اختلاف تھا, انہوں نے کہا کہ قبر رسول اللہ کے عرش سے افضل ہے. ہمیں اس چیز کے اوپر اختلاف تھا. اگر یہ کہنا کہ قبر رسول دنیا کی ہر جگہ سے افضل ہے تو بالکل یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے, اس میں کوئی شک والی بات ہے. آپ کی نظر میں قرآن کا بیسٹ ترجمہ کس کا ہے؟ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا جی سب سے بیسٹ ترجمہ, کیونکہ انہوں نے قرآن کے سوز و گداز کو اردو لنگوسٹک میں الفاظ کا چناؤ ایسے کیا ہے کہ جو اگر کسی کو عربی آتی ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس سے بیسٹ کوئی لفظ نہیں ہو سکتا تھا اسے ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے, اور ربط قائم کیا انہوں نے. سلانے کے ختم کا کھانا جائز ہے, غیر اللہ کے نام کی نیاز. غیر اللہ کے نام کی ہو تو نہ کھائیں, اگر اصالے ثواب کے لیے تو وہ کھانا کھا سکتے ہیں. اس ایکٹیویٹی کو ہم غلط سمجھتے ہیں, لیکن جو اللہ کے نام کا کھانا دیا جاتا ہے وہ جائز ہے, کھانا کھائیں. آپ اعلیٰ حضرت کے علماء دیوبند پر فتوے لگائے ہوئے فتوے تو بتاتے ہیں, لیکن ان باتوں کو ڈسکس نہیں کرتے جن کی وجہ سے فتوے. کیوں نہیں میں نے ڈسکس کیا میرے بھائی؟ میں نے تو یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے کئی سال پہلے, اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل میں نے کی ہے نا. اعلیٰ حضرت نے جن گستاخانہ عبارتوں کے اوپر بات کی تھی, میں نے کب کہا کہ وہ گستاخانہ نہیں ہے؟ میرا جو لیکچر ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, اس میں نے وہ تمام گستاخانہ باتیں ڈسکس کی ہوئی ہیں. تو آپ تک اگر آپ کے خلاف کوئی عبارت پہنچی ہے تو شاید آپ نے سمجھ لیا, میں تو ان کو ڈسکس کیا ہوا ہے, لیکن میں نے اس میں ویلیو ایڈیشن کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت جی اپنے گھر کی بھی صفائی کریں. آپ کے بزرگوں کی بھی اسی قسم کی باتیں تھیں. کسی نامحرم سے تحفہ لینا یا دینا کیسا ہے؟ اگر کوئی نامحرم تحفہ دے تو اسے استعمال کر سکتے ہیں, مثلاً گھڑی, پرفیوم وغیرہ. کس چکر بچو نکلو ان چیزوں تو باہر. مدلس, تدلیس, سما کی تصریح والی روایت, الفاظ کا مطلب و تشریح, جس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی بھی ہے. آپ کتاب پڑھیں, مسلم شریف ہے وہ کتاب جس میں تدلیس کے اوپر لکھا ہوا ہے, اور اسی طریقے سے ابن حجر اسقلانی کی ایک کتاب ہے. باقی آپ میری ویڈیو جو کچھ عرصہ پہلے اپلوڈ ہوئی ہے مدلس کیان والی روایت, کیا امام مسلم آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے, اس میں نے تفصیل سے بیان کیا. اللہ کے نبی اسلام نے حضرت عائشہ کو اصحاب یوسف کیوں کہا؟ دیکھیں, ایک تو شیعہ نے اس میں جو رافضی تھے غالی, انہوں نے اس سے امہات المومنین کی توہین کی, اس کو بنیاد بنا کے. نبی اسلام نے ایک مثال دی تھی کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو تکلیف اٹھانی پڑی ان عورتوں کی وجہ سے, اسی طرح مجھے اپنی بیوی سے تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے کہ جب میں نے یہ حکم دیا ہے کہ حضرت ابو بکر امامت کروائیں گے, تو تم لوگ مجھے یہ کیوں مجبور کر رہے ہو کہ حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کیا جائے؟ حضرت عائشہ کہتی تھی کہ حضرت ابو بکر آپ سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں, وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوئے تو وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے, اس غم سے کہ آج یہ دن مجھے دیکھنا پڑا کہ نبی اسلام بیماری کی وجہ سے نہیں آ سک رہے اور میں ان کے مصلی پہ کھڑا ہوں. کیونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے, وہ تو جب حضور نے انہیں کہا تب بھی وہ مسئلہ چھوڑ کے کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے نبی آ جائیں اور وہ مصلی پہ کھڑا رہے. تو حضرت عائشہ نے مشورہ دیا کہ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ حضرت عمر کے یا کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں, لیکن نبی اسلام نے کہا نہیں, ابو بکر کوئی کو وہی نماز پڑھائے. تو اس میں جب بحث ہوئی تو ظاہر نبی اسلام بھی تکلیف میں تھے, تو پھر آپ نے کہا کہ تم تو یوسف والیاں ہو, جس طرح یوسف کو تکلیف ہوئی تھی نا ان عورتوں سے, مجھے اپنی بیویوں سے ہو رہی ہے. اس کا قطعی مقصد نہیں ہے کہ جو یوسف والی جو عورتیں تھیں جو بے حیائی کا کام انہوں نے کیا وہ نعوذ باللہ نبی اسلام کی بیویاں کر رہی تھی, نہیں. تکلیف جس طرح ان کو اٹھانی پڑی نبی اسلام کو اٹھانی پڑی. تکلیف کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے, ایگزیکٹلی 100% نہیں مثال ہوتی جب آپ کسی کا ریپلیکا بنا رہے ہوتے ہو نا. اب دیکھیں قرآن میں تو سیدہ عائشہ اور حفصہ کا بیان ہوا نبی اسلام کو جو ان سے تکلیف اٹھانی پڑی سورہ تحریم میں, لیکن اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے مثال ان بیویوں کی دی جو کافرہ تھیں, نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی علیہم السلام. اور وہاں بھی کچھ غالی لوگ جو ہے وہ یاسر لبیب جو غالی لفظی ہے ملعون, وہ اس کو گھسیٹ گھساٹ کے ادھر لے گیا. یہ نہیں ہوتا. اس طرح کی جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ صرف
ایک ایگزامپل کے طور پر ہوتی ہے بات. اس ایگزامپل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100% وہی بات ہے, 100% نہیں ہوتی ہے, یعنی ایک کمپیرزن کروایا جاتا ہے. جس طرح وہ دیکھیں نا جو ترمذی میں حدیث ہے, جب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں ذات انواد کو جب دیکھ کے ہم بھی وہاں اسلحہ لٹکائیں, تو آپ نے کہا کہ تم نے تو وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی. حالانکہ موسیٰ کے ماننے والوں نے یہ والی بات تو نہیں کی ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں. اب صحابہ کرام نے کوئی اللہ کا بت تو نہیں مانگا تھا, انہوں نے کہا تھا ہمیں ایک بس درخت بتا دیں جہاں سے برکت حاصل کریں. لیکن چونکہ یہ چیزیں شرک کی طرف لے جانے والی ہیں, اس لیے نبی اسلام نے اتنا بڑا فتویٰ لگا دیا کہ تم نے موسیٰ کے صاحب والی بات کر دی ہے, حالانکہ صحابہ کرام نے وہ والی بات نہیں کی ہوئی تھی. تو ایک ایگزامپل کے طور پر انٹینسٹی کم زیادہ ہو سکتی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. انٹینسٹی کے اوپر بحث نہیں ہو رہی ہوتی ہے, اس طرح کی مثال ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ چونا دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ چونا اور دودھ اس کا کیمیکل فارمولا ایک ہی ہے, تاثیر ایک ہی ہے, نہیں, صرف سفیدی میں کمپیریزن ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں. پاکستان کی مساجد میں مغرب کی اذان اور جماعت میں 1 منٹ کا بھی وقفہ کیوں نہیں دیتے, تاکہ کوئی اہل حدیث 2 رکعتیں نہ پڑھ لے سنت کے مطابق. ہاں, اور یہی لوگ ہیں جو رمضان کے اندر 15 منٹ وقفہ دیتے ہیں, سموسے پکوڑے نہیں ان کے ختم ہوتے ہیں. عام دنوں میں کہتے ہیں جی مغرب جلدی پڑھنی چاہیے, رمضان اس کی لکھا کہ لیٹ پڑھنی چاہیے. ہاں, جدو کھان پیڑ کی گل ہے کہ اپنی دین بنا لیندے ہو. ہاں, تو یہ وقفہ ہونا چاہیے. عرب کی تو ہر مسجد میں ہوتا ہے, اگرچہ سنت غیر موقع ہے, لیکن ان کی بنیاد پہ جو پڑھنا چاہتے ہیں انہیں تو محروم نہ کرے آپ ضد میں آ کے, یہ وقفہ ہونا چاہیے. آپ عمر بن عبد العزیز کا ذکر کرتے ہیں, یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کا بھی بتاتے ہیں. میں نے کئی دفعہ بتایا, ہم تو اسے رحمہ اللہ کہتے ہیں. اس نے تو دیکھ لیا کہ اس کے باپ نے اس میں سے کیا کمایا, اور وہ تو اپنی اس مسئلہ سے الگ ہو گیا تھا. معاویہ ابن یزید جو یزید کا بیٹا تھا, ویسے تو یزید کے والد کا نام بھی معاویہ, وہ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا بیٹا جو تھا اس کا نام معاویہ ہے. اس کو تو شیعہ بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں. اچھا, یہ وہی پرانا سوال آ گیا کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کے بارے میں تمہیں جو ہے وہ خوف دلاتا ہوں, خاموشی اختیار کرو, اور تلک امۃ قد خلت. یار یہ آپ کو یہ چیزیں بتائی نہیں گئی ہیں, کیا کربلا سے متعلق سوال ہوگا؟ یہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, میں نے ان آیات کو ڈسکس کیا. یہ تو نیکیوں کے بارے میں, برائیوں کے بارے میں نہیں. باقی یہ جو کہا کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ نبی اسلام نے کہا کہ ان کے بارے میں میں اللہ تعالیٰ کا تمہیں خوف دلاتا ہوں, بالکل خوف کھائیں, اور کسی صحابی کے بارے میں کوئی لان تان والا معاملہ نہ کریں. لیکن جو چیز نبی اسلام نے خود بتائی ہوئی ہے امت کو, اس میں اگر آپ کہیں گے کہ ہم وہ نہیں بولیں گے, تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے نبی کو تھریٹ کر رہے ہیں. تو پھر آپ اپنے ایمان کی فکر کریں. اگر نبی اسلام نے فرمایا نا کہ ہمارے کو باغی جماعت قتل کرے گی, تو ہم اس جماعت کو باغی سمجھتے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ آپ نے نہیں کرنا, تو یہی تو کام بریلوی آپ کے ساتھ کر رہے تھے کہ قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی تم کہہ دو میں بھی انسان ہوں, اسپیشی کے طور پر, مرتبے کی بات نہیں ہو رہی. تو بریلوی کہتے ہیں کہ یار یہ آپ نے توہین کر دی. تو نبی کو کہا گیا کہ آپ خود کہیں, آپ نہیں نبی کو کہہ سکتے, جیسا کہتے ہیں تسی نہیں کہہ سکتے کسی کو باغی. تو ادھر بھابیوں کا دین وہاں بدل جاتا ہے. ایک جگہ کھلو نا, ایک ٹکٹ 2 مزے نہ کرو, میں ایک بھی نہیں کرنے دیا گا, 2 مزے خراب. مولا علی نے بیسم تمار کی شہادت کا پہلے ہی بتا دیا تھا. میرے بھائی ہمارے نزدیک تو یہ کوئی روایت ثابت نہیں ہے جی. نماز قصر دور حاضر کے حساب سے کتنے کلومیٹر کے بعد پڑھی جا سکتی ہے؟ 20 کلومیٹر میں نے صحیح مسلم سے بتایا ہے. نماز قصر اس کے مسائل آپ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. حضرت عمر کی بی بی فاطمہ کے دروازے پر سخت الفاظ کے بعد کیا ان کی معذرت ثابت ہے؟ ان کے بیٹے کے اہل بیت کے ساتھ نہ دینا, حضرت عائشہ کی جگہ پر دفن ہونا, اور پھر قبر سے اساسی طور پر پاؤں نکلنے, واقعی اللہ کی ناراضگی نہیں. انہیں یہ ایڈی لمبی ایکویشن بنائی ہیں. مولا علی علیہ السلام جب ان سے راضی ہیں تو پھر سب کچھ ختم ہو گیا. صفا مروہ کا واقعہ بیان کر دیں, چشمہ پھوٹنے کا. یہ میں نے یہ جو دھروب راٹھی والی ویڈیو میں بھی بیان کیا ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے, زمزم جو نکلا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے, وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں. انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی پہچان ہے جی, ہدایت کی پیروی, اور اس کا ذریعہ کون ہے؟ پیغمبر اور ان پہ نازل ہوئی کتابیں. کیا انسان اس دنیا میں اللہ کی ذات کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا. جو دیکھ رہے ہیں وہ شیطان کو دیکھ رہے ہیں, جھوٹے ہیں, کذاب ہیں. بالکل صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے, تم میں سے کوئی شخص اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ اسے موت نہ آ جائے. یہ حدیث نبی اسلام نے دجال کے کانٹیکسٹ میں بیان کی کہ آپ نے فرمایا دجال کانا ہوگا اور وہ دعویٰ کرے گا میں خدا ہوں. تو یاد رکھنا, تم میں سے کوئی شخص اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ وہ مر نہ جائے. یعنی دنیا کی زندگی میں آپ رب کو نہیں دیکھ سکتے. اور یہ جو مسلم کی حدیث ہے قرآن میں فٹنگ بیٹھتی ہے, ان الذین یخشون ربهم بالغیب, جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے اجر. تو صحابہ کرام نے تو کوئی نہیں دیکھا, تو بابے شیطان کو دیکھتے ہیں اور کن دیکھتے ہیں. آپ ایک حدیث بیان کرتے ہیں قیامت کے 1000 میں سے ایک جنتی ہوگا, باقی جنمی. مکمل حدیث میں ہے کہ یاجوج ماجوج ہوں گے. تو آپ سے سوال ہے کہ آپ مکمل حدیث بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تو اس کا ایک مختصراً حصہ بیان کیا تھا, باقی یہ جو یاجوج ماجوج کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی ہوئی ہے. آپ اگر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ساری جنتی ہیں, تو ایسا نہیں ہے. آپ اس کو ذرا سائڈ پہ کرتے. قرآن میں آیا کہ جو اکثریت ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, جنوں اور انسانوں کی اکثریت جہنم کے لیے پیدا ہوئی ہے اپنے اعمال کی وجہ سے. یہ پورا مقدمہ ہے نا. آج بھی آپ ذرا مجھے بتائیں نا کہ دنیا میں 8 ارب انسانوں میں سے کتنے ہیں جو اللہ کے صحیح ماننے والے ہیں؟ ویسے تو آپ کہہ دیں گے کہ 2.25 ارب مسلمان ہیں, لیکن 2.25 ارب مسلمان میں سے کتنے ہیں جو مسلمان ہیں اور کتنے شناختی کارڈ والے؟ تو اکثریت تو ہمیشہ گمراہی کے راستے پہ رہے گی. تو یہ جو آپ حدیث کہہ رہے ہیں میں نے کسی لیکچر میں مکمل بھی بیان کی ہوئی ہے. کیا کم علمی, کج فہمی, نادانی اللہ کی نصیحت سے لا علمی روز قیامت مشرک کے لیے پناہ گاہ ہو سکتی ہے؟ اللہ کی مرضی ہے جی. ویسے تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے کہ کسی شخص کو جو گیون سرکمسٹانسز تھے
اس میں اس کو کتنی بات سمجھ آئی. ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اگنورینس از نو ایکسکیوز, اس دنیا میں بھی نہیں ہے ایکسکیوز. لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا, اس کی مرضی ہے. کسی کو معاف کرنا چاہے معاف کر دے, کسی پہ گرفت فرمانا چاہے گرفت کر لے. لیکن بات ہم اصولی کریں گے کہ بھائی اس کی سزا یہ ہونے والی ہے, اللہ کی مرضی نہ دے. بطور تاریخ کے طالب میرے نزدیک قرآن کی علاوہ تمام کتب تاریخ کی کتابیں ہیں. ہمارے ملک کی 75 سالہ تاریخ میں اس قدر تضاد ہے تو 1400 سال کی تاریخ, اسلامی تاریخ میں آپ اپنا مطلب نظریہ اپنے پاس رکھیں. ہمارے نزدیک تو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے سنت کی پیروی کرنی ہے, اور سنت کی جو آپ ڈیفینیشن کر رہے ہیں اس کو میں نے پورا ایکسپلور کیا. غامدی صاحب سے متعلق 20 کوسچنز, اس میں نے ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں. ان لوگوں کا حال یہ ہے, جب انہیں رفع الیدین کی آپ حدیثیں بتاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں امت کا تواتر جو ہے ترک رفع الیدین کے اوپر ہے, ہم نے حدیث نہیں ماننی. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ امت کا جو تواتر آپ بیان کر رہے ہیں وہ تو کافروں کی اولاد ہے. امت انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کی صحابہ کی اولادیں تو مکہ مدینہ میں وہ تو رفع الیدین کر رہی ہیں, نہ لکھوتی مر جاتی جنہ دی, چاہے غامدی صاحب ہوں یا انہوں نے اندھے فالوور ہوں. کیوں نہیں, ان کے تھے گئے تو تواتر. ایک وہ جو ہندوؤں کی اولادیں ہیں بعد میں مسلمان ہوئے ہیں, ایک جو نسل در نسل صحابہ کی اولادیں ہیں. پورے 1400 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مکہ مدینہ کی سرزمین کبھی کسی کافر کے قبضے میں گئی ہو. ایون سلطنت عثمانیہ جب ٹوٹی بھی ہے نا تب بھی وہ عرب امپیریلزم وہاں واپس آ گئی, اہل حدیثوں کی حکومت آ گئی, یا وہابی تحریک کامیاب ہوئی ہے, کافروں کے پاس پھر بھی نہیں گئی حکومت. تو وہاں پھر کوئی اور بات کریں گے. ہم بخاری مسلم سے حدیثیں بتائیں وہ نہیں مانتے, خود تاریخ کے اندر لکھے ہوئے بنو امیہ کے جھوٹ بیان کر کے یہ بھی لکھا ہوا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے. میں حیران ہو رہا ہوں یار بندہ کس طرح اپنا دین وان بدلتا ہے. کوئی ایک جگہ کھلو یار, تو مسجد چھڑنے آتے تھی جانتے کدھر ہو رہو. تو قرآن میں سنت کی پیروی کا, حدیث کی پیروی کا حکم ہے. ہاں جی, سنت ہی کا ریٹن ریکارڈ احادیث ہے. ٹھیک ہے, چند حدیث پہ کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے, ہمیں میجورٹی حدیث کے اوپر اختلاف ہے اور محدثین نے انہیں ریجیکٹ کیا ہے, لیکن جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں چیزیں ان کے اوپر آپ کس طرح کلام کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ کلام کریں گے تو پھر آپ ایک ایسا دروازہ کھولیں گے تو پھر لوگ قرآن کے اوپر بھی کلام کریں گے. مجھے غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ ملے تو میں نے کہا تم نے اللہ کو جان دینی ہے, یہ ذرا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, یہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بچے کی گردن مروڑنے والا, اگر یہ بخاری میں ہوتا کہتا ہے ہم نے کہنا تھا فراڈ ہے. میں کہتا ہوں ایک نمبر بندہ ہے. اب قرآن میں آ گیا تو اس کی تعویلات بیان کرتے ہیں کہ جی وہ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے, اور بھائی جو کچھ بھی سمجھایا ہے, ایک بچہ ابھی بڑا ہی نہیں ہوا اس کو آپ نے مار دیا ہے, تو آپ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی اصلاح کے لیے ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اس حوالے سے وہ حضرت اسرائیل کی ڈیوٹی پوری کی ہے. وہ حضرت خضر علیہ السلام نے, اس بچے کی عمر اتنی اللہ کے علم میں لکھی ہوئی تھی, لیکن اس سے یہ درس ملا کہ اگر کسی کا بچہ جوانی میں فوت ہو جائے یا بچپنے میں فوت ہو جائے تو اس میں اس کے لیے کوئی بہتری ہے, مسئلہ تقدیر سمجھایا گیا. دیٹس آل. تو اس طرح یہ پچھلے دنوں ایک پوڈ کاسٹ میری ریکارڈ ہوئی ہے اویس ربانی کے ساتھ نا, وہ ابھی تک اپلوڈ نہیں انہوں نے کی ہے, تیسری والی جو پوڈ کاسٹ ہے. اس میں نے جو بخاری کے اوپر اعتراضات ہیں نا منکرین حدیث کے بھی اور شیعہ کے بھی, وہ میں نے کافی سارے اعتراضات اور ان کے بالکل پیرلل میں قرآن سے میں نے کئی ایک واقعات بیان کیے ہیں, اور اسی عقل کے پیرائے میں انہیں تولا اور میں نے کہا ہاں اب لگاؤ فتویٰ ادھر. اگر کہتے ہیں نا جی وہ بخاری میں لکھا ہے کہ بندروں نے مل کے ایک بندر کو سنسار کیا تو یہ بندر کہاں پائے جاتے ہیں, تو میں نے کہا یہ بندر وہیں پائے جاتے ہیں جس جنگل میں وہ 2 کوے پائے جاتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو قتل کر کے دوسرے کی قبر بناتا ہے, جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. جس جنگل میں وہ کوے پائے جاتے ہیں نا جو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں, ایک کوے نے دوسرے کی قبر کھود کے دفنایا تو وہ قابیل نے کہا میں ان کووں کی طرح نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا, تو جس جنگل میں وہ کوے پائے جاتے ہیں نا ادھر وہ بندر بھی پائے جاتے ہیں. کیسا داڑھ پھیل لینا میں. تو جو تعویل آپ وہ کریں گے, اس لیے خدا کے لیے سنت کے معاملے میں قرآن نے ہمیں کہا ہے, قرآن میں جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو مسجد کی طرف لپکو, لیکن اذان کے الفاظ نہیں بتائے, وہ آپ کو سنت اور حدیث بتائے گی. کربلا کے اوپر مستند کتاب کون سی ہے؟ صلاح الدین یوسف نے کربلا کے متعلق صلاح الدین یوسف تو کوڑ لکھ کے گیا, چھوڑ دو, انہوں نے کیا لکھا ہے, کہانیاں لکھی ہیں. کربلا کے اندر جو کچھ ہوا اس سے زیادہ اہم ہے کہ کربلا ہوئی کیوں اور کربلا کا مقصد کیا ہے, وہ آپ کو ریسرچ پیپر اینڈ پہ مل جائے گا انشاءاللہ, بے فکر کرو. محرم الحرام میں اہل تشیع و مرد عورت کے جو جلوس نکلتے ہیں, بھائی شیعہ کے جو جلوس ہیں یا ربیع الاول کے جو جلوس نکل رہے ہیں ان کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں, یہ انہوں نے خود سے معاملات رکھے ہیں, صرف پروگرام کی حد تک کریں اور قرآن و سنت بیان کریں, اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. باقی یہ جو کچھ تکلیف دہ بنے ہوئی ہیں چیزیں, اب یہ دیکھیں یہ جلوسوں کے اوپر جس طرح انہوں نے روڈز بلاک کی ہوتی ہیں اور گھروں میں بیٹھے ہوئے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں, بچے اسکول سے آ رہے ہیں اور پتہ چلا کہ جناب وہ تو پیچھے روڈ ہی بلاک ہوئی ہوئی ہے اور 2-3 گھنٹے بچوں کا پتہ ہی نہیں چلتا, موبائل فون کی سروس بھی آف کر دیتے ہیں. اس تکلیف کا اندازہ ہے, یعنی یہ ملک رہنے کے قابل ان لوگوں نے چھوڑا ہے. یہی لوگ جا کے یورپ اور امریکہ میں جلسے جلوس نکالتے ہیں, ان کے ڈنگ نکلے ہوئے ہیں, کوئی روڈ نہیں بلاک ہو رہی ہے, وہاں بھی بینر اٹھا کے پھر رہے ہیں, لیکن کنٹرول انوائرمنٹ میں بڑے آرام سے ایک طرف چل رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں وہ کافروں کا ملک ہے اور یہ اسلامی ملک ہے. جدھر دنیا امن سے رہ رہی ہے, جدھر اتنا ڈنگ نکلا ہوا ہے کہ ایک بریلوی کی مسجد میں اگر کوئی اہل حدیث چلا جائے یورپ یا امریکہ میں تو اسے نکال نہیں سکتا. اس طرح دیکھنا بھی ہراسمنٹ ہے. تو سرکار اسلامی ملک ہو جائے تو اڑے اسلامی ملک کو چکنا ہے, یہ مسلمان ملک ہے, اسلامی ملک کوئی نہیں ہے. ہاں, اسلامی ملک وہاں ہوگا جہاں احترام جان اور احترام مال ہوگا, جو ادھر کوئی نہیں ہے. نہیں جی, ابھی بھی آپ کے کچھ سوال باقی ہیں, لیکن چونکہ اب ٹائم ہو چکا ہے, جتنے کور ہوتے تھے وہ کر دیے, باقی آپ ویڈیوز دیکھ لیجیے گا. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو خواہ وہ جنوں میں ہو انسانوں میں ہو، ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص انڈیا میں، کشمیر میں، چائنا میں، فلسطین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول منظور فرما. اے اللہ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. اور اے اللہ جو زندہ ہیں انہیں مرنے سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین.